1445 ہجری اور یہ مارچ کا مہینہ ہے 2024 عیسوی، اور آج ہمارا موضوع ہے شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کسی بھی معاشرے میں، اسلامی معاشرے کی خاصیت ہے، جو پہچان ہے، وہ شرم و حیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا حکم ارشاد فرمایا۔ حیا جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کی اچھائی کو اور اس کی تربیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کو کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ آپ ایمان والی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں، اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ایمان والے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے دیں۔ یعنی قرآن مقدس نے حیا کا حکم مرد کو بھی دیا ہے اور عورت کو بھی دیا ہے۔ مرد نے بھی حیا کا مظاہرہ کرنا ہے، عورت نے بھی حیا کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی ایمان اور حیا جو ہے ان کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ یعنی اگر حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، یا ایمان چلا جائے تو حیا بھی چلا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ دین اسلام نے حیا اور شرم کو کتنی اہمیت دی ہے کہ اس بنیاد پر اس وصف کو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار سے، کبھی بھی آپ نے فحش گوئی نہیں فرمائی، کبھی بھی آپ نے سخت کلمہ زبان پہ نہیں لایا، کسی کی دل آزاری نہیں کی، اور جھوٹ نہیں بولا، فحش کلمات نہیں بولے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے جو اس دین کو نمایاں کرتا ہے۔ جتنے بھی دین گزرے ہیں کسی نہ کسی دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہے، ایسی علامت ہے، ایسی نشانی ہے جو اس کو باقی دینوں سے کیا کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ اسلام کا امتیازی وصف ہے، اسلام کو باقی مذہبوں سے، باقی دینوں سے جدا کرتا ہے۔ تو حیا جو ہے یہ کیا ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، متفق علیہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 یا اس سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور ان میں فرمایا کہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے عام درجہ جو ہے، ادنا درجہ، وہ ہے راستے سے کسی چیز کو، تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ یعنی 70 سے کچھ شاخ اوپر شاخیں ہیں، افضل کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا ہے کیا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا، آپ راستے میں جا رہے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہے ہٹا دیتے ہیں، اور کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شاخ ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جس چیز کو دین اسلام نے اپنی پہچان قرار دیا، آقا علیہ السلام نے اس کو اسلام کا امتیازی وصف قرار دیا اور مسلمانوں کی علامت قرار دیا اور ایمان کا حصہ قرار دیا، ایمان کی شاخ قرار دیا، تو پھر اس کو اختیار مسلمان کیوں نہ کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جو ہے وہ سب سے پہلی جو چیز ہم کھو رہے ہیں، جو اٹھ جا رہی ہے، وہ کیا ہے، حیا ہے۔ چھوٹے بڑے کا احترام، آپس میں رشتوں کو نبھانا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، والدین کا احترام کرنا،
اور معاشرے کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں، یعنی اصل میں ایمان حیا کو اس لیے بنیادی وصف قرار دیا گیا اور حیا کی ایمان کی ایک شاخ قرار دیا گیا کہ یہ جو ہے انسان کو بنیادی طور پر نیکی پر ابھارتا ہے، اچھا کام کرنے پر۔ حیا ہی ہے جو بندے کو کیا کرتا ہے، بے ادبی سے بچاتا ہے۔ حیا اندر ایسا ایک وصف ہے، اس کی تعریف میں بھی جو علماء نے، علامہ راغب اصفہانی نے اور دیگر علماء نے کی ہیں کہ حیا اصل میں ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اچھا کام کرنے کی کیا کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ آپ اچھا کام کریں، نیکی کریں، بڑوں کا احترام کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، علماء کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں، مسجد کے اندر شور نہ کریں، مسجد کی بے ادبی نہ کریں۔ تو حیا جو ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے، بندے کو بہادر بناتا ہے، اور جب یہ نہ ہو تو بندہ کیا ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہو گئی ہے، آج یہ بے ادبی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بنیادی طور پر اس بات کا حکم دیا کہ ایمان والے کیا کریں، مردوں کو حکم دیا کہ وہ رستے میں کھڑے نہ ہوں، عورتوں کے جہاں سے گزرگاہ ہے خواتین کی وہاں پہ بلا ضرورت کیا ہوں، کھڑے نہ ہوں۔ تو بازاروں میں، رستوں میں، چوکوں پہ وہ منچلے نوجوان جو اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اب تو جو ہے وہ ایک طوفان ہے بے حیائی کا جو آ گیا، اور اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، اس طرح کے ذرائع ہیں جو انسان کو کیا کرتے ہیں، برائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ بازار ہمارے بھر گئے ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں تو بازار کے اندر عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں، اور آج بھی جو ہے یعنی حیرت اس بات پر ہے کہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ عورت مزار پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، مسجد آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، سوال یہ کیا جاتا ہے۔ میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہو کہ عورت بازار بھی جا سکتی ہے، عورت پارک جا سکتی ہے، عورت جناب وہ کیا کہتے ہیں اوپن پروگرام ہیں جو مخلوط پروگرام ہوتے ہیں، میوزک کنسرٹس ہیں جی، اس میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، یہ تو کبھی کسی نے پوچھا۔ اب بھی کیا پوچھتے ہیں، جو لوگ مزاروں پہ ناچتے ہیں وہ ایک الگ فرقہ ہے، ان کا اہل سنت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پہ جو مزارات میں جو ناچ گانا ہے، یہ جو ڈانس ہے وہ تو دکھایا جاتا ہے، لیکن جو ٹی وی پر ڈانس ہے یا جو گانوں میں ہے، فلموں میں ہے، اور تقاریب پر ہے، شادیوں میں ہے، اس کی کبھی مذمت نہیں ہوتی۔ یہ عجیب سی ایک سوچ ہے کہ ابھی بھی پوچھا جاتا ہے مزار کیا ہے جی، مزار ہو، مسجد ہو یا قبرستان ہو، یہ کون سی جگہ ہیں، خیر کی جگہ ہے۔ مسجد میں کیا ہے، خیر ہے۔ مزار پہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، وہ کیا ہے، خیر کی جگہ ہے، برکت کی جگہ ہے۔ اور قبرستان جائیں گے تو حدیث شریف کے مطابق حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ میں تمہیں قبروں سے کی اجازت سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت زیارت مل گئی ہے، اجازت، اور جب منع تھی تو سب کی منع تھی، جب اجازت ہوئی تو حضور کی والدہ کی قبر کی زیارت کی برکت سے کیا ہوئی، اجازت مل گئی۔ تو فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو کہ وہ کیا کرتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ لیکن آج بھی مسلمان جو ہیں وہ سوال کیا پوچھتے ہیں، مزار پہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، بازار جانے کا کوئی نہیں پوچھتا۔ مسجد میں آئے گی تو خیر ہی ہوگا نا، یعنی اب مسجد میں اگر اسے باپردہ اہتمام ہو تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ عثمان تمام امور کا اہتمام کر کے، پردے کا اہتمام کر کے، جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اہتمام کر کے اور شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اگر عورت مرد امام کی اقتداء میں نماز پڑھے تو اس کی اجازت گنجائش موجود ہے، اگرچہ افضل پھر بھی گھر کے اندر ہی نماز ادا کرنا ہے، کہ عورت کے لیے سب سے بہترین نماز کون سی ہے، وہ گھر کے اندر جو ادا کرتی ہے وہ بہترین نماز ہے۔
لیکن اگر مسجد میں بھی آئے، لیکن ہمارا یہ معاشرہ میں یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کا نظام بھی کوئی، عورت کی تعلیم اور تربیت کا سسٹم بھی کوئی نہیں رہا۔ نتیجتاً وہ ایک بس یا تو کیا ہے گھر کی ایک کیا کہتے ہیں ملازمہ کے طور پر یا ہاؤس وائف کے طور پر، یا اگر ہے تو دفتر میں جا رہی ہے، یعنی اگر وہ بالکل نکل جاتی ہے یا تو بالکل اس سے اپنے جو حدود ہے ان کو کراس کر جاتی ہے، یا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیوں ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کے لیے خیر کے رستے کھولیں؟ بازار شر کی جگہ ہے، حضور نے اس کو شیطان کی آماجگاہ بتایا ہے، شر کا مقام ہے، اور وہاں پہ بالکل کبھی نہیں پوچھا۔ وہاں پہ تو وہ لمبی لمبی گاڑیوں والے جو بازار پہ جانا شرک سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنی بیویوں کو گاڑیوں میں بٹھا کے، موٹر سائیکلوں میں بٹھا کے گھوم رہے ہوتے کہ نہیں ہوتی۔ تو اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ عورت جو ہے، یہ عورت کا مطلب ہی پردے کی چیز ہے، لہٰذا وہ کیا کرے، وہ چھپ کے رہے، اس کو چھپا کے لائیں اور پردے میں لائیں تاکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مرد کو بھی ضرورت ہے کہ وہ پردہ کرے، اپنی آنکھوں کو حیادار بنائے، اور اپنے آپ کو کیا کرے، شریف النفس رکھے۔ یعنی یہ نہیں، اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو نہیں ہے، مرد کو بھی پردے کا ہو، مرد کو بھی تو حکم ہے نا کہ وہ خواہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اگر کوئی سامنے آ بھی جائے تو کیا کرے، اس کو جھکا لے۔ تو عورت کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ بالکل بند رکھنا ہے، ضرورت کے تحت عورت آ سکتی ہے، باہر نکل سکتی ہے، مجبوری کی تحت اور ضرورت کے تحت شرعی تقاضوں کو لحاظ کرتے ہوئے وہ کیا کر سکتی ہے، باہر نکل سکتی ہے، لیکن کیا کرے، باپردہ نکلے، اپنے کسی محرم کے ساتھ نکلے تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن اب جو ہے یہ ہے کہ باقی سب کچھ سارے رستے کھلے ہوئے ہیں، شر سارا کا سارا کیا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، بازار میں بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بازار میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں یا بازار میں زیادہ ہوتی ہیں؟ انصاف سے بازار میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن سوال ابھی بھی کس کا ہے، بازار کا ہے، کہ عورت سے تکلیف نہیں ہے، مسئلہ بازار سے ہے۔ تکلیف اصل کس سے ہے؟ ہاں جی، مسجد جا سکتی نہیں جا سکتی، کبھی ولیمے کا نہیں پوچھا کہ ولیمے تو جا سکتی ہی نہیں جا سکتی، پارک میں جا سکتی نہیں، تو مسجد سے تکلیف ہے، سمجھیں؟ تو ہمیں جو شر کے سارے دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، خیر کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے۔ اصول یہ ہے کہ جب شر زیادہ ہو، جب خیر زیادہ ہو، تو شر کا کوئی اگر دروازہ کھلتا ہو تو اس کو بند کر دیا جائے گا، اور جب شر زیادہ ہو تو خیر کے جتنے دروازے ہیں ان کو کھولنا چاہیے۔ لہذا خیر جو ہے اب کم ہو گیا ہے، شر زیادہ ہے، تو اب عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی خیر کے جو دروازے کھلتے ہیں وہ کھولے جائیں، تو ان کو شرم و حیا کی تعلیم دی جائے، جیسا کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیات کو، اپنی بیٹیوں کو، سرداریوں کو، ازواج کو اور دیگر خواتین کو شرم و حیا کی تعلیم دی۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شرم و حیا کی تعلیم دیں۔ آزادی کے نام پر یا حقوق کے نام پر یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی خواتین جو ہر سال، یہ بالکل ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، ان کو امپورٹ کیا جاتا ہے، نہ تو ان کی شکلیں ہماری جیسی ہیں، نہ ان کے لباس ہمارے مسلمانوں جیسے ہیں، نہ ان کی بولیاں ہماری جیسے، کوئی چیز بھی ان سے، ہاں بالکل یہ میں پیغام اس کو آپ کو دے رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ تک یہ پیغام پہنچے گا کہ یہ جو چند عورتیں یا چند مرد، عورتوں نما مرد، یعنی وہ بھی عورتیں ہی ہیں جو کھڑی ہوتی ہیں ساتھ میں، صرف ان کی کیا ہے، شکلیں مردوں جیسی ہیں، تو وہ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ باقاعدہ امپورٹ کیے جاتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ، کیونکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم بڑے کیا ہیں، روشن خیال ہیں، تو روشن خیالی بھی حیائی کا نام نہیں ہے۔ کسی زمانے میں 2007 کی بات ہے، شاید مشرف کا دور تھا، میں اسلام آباد میں خطیب تھا، تو وہاں پہ اس نے میراتھن ریس کرائی، تو عورتوں مردوں کی ریس تھی، اور اس میں وہ تقریباً ننگے ہو کے وہ بھاگنا چاہتے تھے، تو اس وقت پھر اعتراض کیا گیا، تو اس نے کہا کہ جس کو شرم آتی ہے وہ آنکھیں بند کر لے۔ مشرف صاحب کیا کہنا چاہتے تھے، تو اللہ نے پھر ان کی آنکھیں بند کر دی، اب ان کی آنکھیں بند ہیں، ہو چکی ہیں، تو اس لیے ہمیں آنکھیں بند نہ کروائیں، یہ جو امپورٹ مال ہے اس کو جہاں سے آیا وہیں بھیجیں، یہ خواتین ہماری ترجمان نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں بفضلہ ہی تعالیٰ
عورت کو عزت حاصل ہے، مقام حاصل ہے، اسلام نے جو مقام اور شرف دیا ہے. بچہ پیدا ہونے پہ میں نے آج تک کسی کو اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا بیٹی پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں اپنی بات کرتا ہوں. ایک بیٹا تھا تو ہم نے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے بیٹی مانگی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے. اور وہ محبت اور وہ پیار جو بیٹی کو میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ بیٹے کو ہم نہیں دے سکتے. بیٹے کو ہم وہ نہیں دے جو بیٹی کو عزت اور مقام دیتے ہیں. تو یہ تو ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. اپنی بیٹی سے پیار کر کے، ان کے لیے کھڑا ہو کے، ان کے ماتھے کو چوم کے، ان کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آ کے ہمارے نبی نے ہمیں پورا سبق دیا ہے. اور ہمارے استاد اعظم ہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ سے سیکھا ہے، اللہ سے پڑھا ہے. اللہ استاد ہے ہمارے محبوب کا، الرحمن علم القرآن. تو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. ہم نے پوری طرح سیکھا ہے کہ عورت کی کیا عزت، کیا مقام ہے. ہمارے نزدیک عورت عزت کی جگہ ہے، عورت شان کی جگہ ہے، عورت قیمتی چیز ہے. اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پورے پردے میں اور پورا سنبھال کے رکھتے ہیں. بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کیا کہتے ہیں کمار خانوں میں یا ہوٹلوں میں ان سے ملازمتیں نہیں کراتے، بلکہ ان کو ایک اچھی زندگی ان کے ساتھ گزارتے ہیں اور وہ خوش ہو کے یہاں سے جاتی ہیں. سب سے کم مشقت جو ہے وہ کون کرتی ہیں؟ خواتین کرتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ شرم و حیا ہمارا ایک گم شدہ خزانہ ہے، اس کو تلاش کریں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 15 منٹ پورے ہو چکے ہیں. ابھی آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں. سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا. تو جو ذہن میں آ جائے سوال کر لیے کریں، اس میں شرم والی بات کو نہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے طلاق کرنی اس میں بتایا، جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو فار انسٹنس مطلب کہ دوسرے ملک میں ہے، جہاں بھی ہے وہ کام کرتی ہے یا اس نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں 3 منتھس یا 4 منتھ عدت میں رہنا چاہیے اس کو. یہ بتائیں کہ وہ باہر کیسے جا سکتی ہے، اور باہر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. ہاں جی. اس کے لیے ایسا ہم نے نا اس میں اشتہار میں ایک باقاعدہ موضوع بھی رکھا ہوا ہے، طلاق کے احکام، نکاح کے احکام رکھا ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں کہ اگر عورت کو خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد عدت جو ہے قرآن پاک کا حکم ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی. تو اب یہ عدت ہے، تقریباً 3 ماہ بنتے ہیں، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، عورت کی عادت پر اس کا دار و مدار ہے. تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جاب کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، اور اس کا ظاہرہ اور کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ نوکری پر 3 مہینے تک چھٹی اسے نہیں ملتی، یا وہ باہر رہتی ہے، یہاں اسے طلاق ہوئی ہے تو باہر جائے گی، ظاہر ویزا کا مسئلہ ہوگا. تو ان صورتوں میں عدت گزارنے کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن مقدس کا حکم ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ عورت خاوند کے گھر ہی رہے گی، عدت وہی گزارے گی اور اس کا خرچہ خاوند دے گا. اگر عورت کو وہاں پہ وہ رہنے دیا جائے اور عورت کے لیے کوئی وہاں پہ شرعی مسئلہ نہ ہو کہ اس کے رہتے ہوئے اس کی عزت کو یا اس کی جان کو یا مال کو خطرہ ہو، یا اس کو وہاں پہ وہ رہنے ہی نہ دے. لیکن اگر اس طرح کی مجبوری ہے کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے وہاں پہ اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا، اسے نکال دیا جائے یا اس کی جان مال عزت کو خدشہ ہو، تو پھر وہ عدت وہاں پہ گزارے گی جہاں پہ اس کے لیے اہتمام ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس کی جان مال کیا ہو، محفوظ ہو. ماں کے پاس گزارے، بھائی کے پاس گزارے یا کسی اور عزیز کے پاس. اور اگر وہ جاب کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، تو نوکری میں ایسا ہے کہ اگر تو اسے چھٹی مل جاتی ہے وہ درخواست دے، اور ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ شرعی مسئلہ بتائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور مجھے عدت گزارنی ہے. اگر اسے چھٹی مل جائے تو وہ 3 مہینے کی چھٹی کر لے اور عدت گزارے. لیکن اگر چھٹی نہیں ملتی اور نوکری جانے کا خدشہ ہے اور وہی اس کا دار و مدار ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی، ضرورت کے لیے گھر سے نکلے گی، نوکری کر کے جاب کر کے واپس آ کے وہ وہاں پہ اپنے گھر میں کیا ہو جائے گی، دوبارہ اعتکاف یا عدت کے اندر کیا ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی. لہٰذا ایسی خاتون
جس کا اسی طرح وہ عورت جس کا ویزا ہے اور ویزا ختم ہونے والا ہے اور وہ اس کا جانا ضروری ہے تو وہ بھی ضرورت کے تحت عدت میں بھی باہر چلی جائے گی اور وہاں پہ پھر وہ اپنی عدت کو گزارے گی. یہ عدت کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے گھر میں رہے بلا ضرورت شرعی وہ باہر نہ نکلے. لیکن اگر ایک عورت اکیلی ہے اور اس کو کوئی سہارا نہیں ہے, وہ نوکری کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے اور اسی طرح پینشن وہ اس نے لینی ہے تو وہ جانا ہے, تو اس میں ضرورت کے تحت اسلام اتنا سخت نہیں ہے, اسلام نرمی کرتا ہے. ایک بندہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر واقعہ ہی یہ شرعی مجبوریاں ہوں اور وہ ان کا گزارا نہ ہو سکتا ہو تو وہ کیا عدت کے باوجود بھی باہر جا سکتی ہے اور عدت اپنا کام کر کے فضول نہ جائے, بالکل جتنی ضرورت ہے اتنا جا کے جتنا ٹائم ہے وہ کر گزار کے واپس آ کے عدت میں بیٹھ جائے. نماز تراویح 20 نماز اکٹھی کر سکتے ہیں, دو کر سکتے ہیں. 20 تراویح نیت یعنی ہاں جی اکٹھی کر سکتے ہیں, دو کر سکتے ہیں. نہیں, اصل میں آپ کا جو سوال ہے وہ کہ نیت کی, ہاں نماز تراویح کی نیت بڑا عام سوال ہے کہ دو کر کے نیت کرنی ہے یا 20 کی اکٹھی کرنی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر انشاءاللہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہے آگے نیت کی اہمیت کے حوالے سے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساری نیتوں کو بتائیں گے. آپ نے 20 رکعت تراویح کا پوچھا ہے, تشریف رکھے. تو 20 تراویح جو ہے رکعت کا تراویح نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے, دل کا عمل ہے. تو آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ نیت کر کے آتے ہیں کہ میں نے کیا پڑھنی ہے, ہماری تراویح پڑھنی ہے. اس سے پہلے 4 فرض پڑھنے ہیں اور پھر اتنے پڑھنے ہیں, تو یہ تو آپ کی نیت ہو گئی, آپ نے کر لی. اور نیت جو ہے وہ دو کر کے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ 20 کی تو آپ نے کی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ نیت کریں گے ہر بار 2 رکعت نماز میں نیت کرتا ہوں کس کی, اس کا اظہار زبان سے کرنا جائز ہے. اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنے دل کو تسلی ملتی ہے, سکون ملتا ہے. اور یہ حدیث شریف سے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب آپ اپنا نیت کا اظہار اپنی زبان سے کریں کہ میری نماز بھی کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے, میری قربانی بھی کس کے لیے ہے. تو یہ نیت ہے نا, اس کا اظہار کس سے کیا جا رہا ہے, زبان سے کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا آپ آئے ہیں دل کے اندر ہی نیت کریں, ہر بار اٹھنے سے پہلے یہ کہہ لیں کہ میں 2 رکعت نماز نیت کی تراویح کی نیت کرتا ہوں, تو یہ بھی درست ہے. اور اگر ایک ہی دفعہ نیت کر لی تو وہ بھی کافی. حضرت تراویح جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے, مطلب کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی تراویح, تو اہل تشیع تو اس بارے میں مطلب وہ بالکل ہی نہیں پڑھتے, تو سنی حضرات پڑھتے ہیں, اور کچھ کا فتویٰ 8 میں ہے, کچھ کا 20 میں, ٹھیک ہے, کوئی 11 کا بھی کہتے ہیں, تو اس کو بتا لو. جی آپ کا پہلا سوال یہ ہے, آپ کے سوالات کے 3 حصے ہیں. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ بھائی نماز تراویح جو ہے وہ کب شروع ہوئی, تو بھائی کیا کہا بھی جاتا ہے کہ اس کو عمر نے شروع کیا, تو ایسا نہیں ہے. نماز تراویح جو ہے اس کی ابتدا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں بعض روایتوں کے مطابق 2 دن اور بعض روایتوں کے مطابق 3 دن تک نماز تراویح کی جماعت کروائی. آپ تشریف لائے اور آپ نے احادیث کے مطابق 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے. اس پر انشاءاللہ ہمارا تفصیلی بیان بھی ہوگا, اس میں دلائل بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ابھی یہاں سے اشارہ کرتا ہوں کہ آپ نے احادیث میں کیا ہے کہ 20 رکعت تراویح آپ نے صحابہ کو پڑھائی 3 دن تک یا 2 دن تک, اس طرح روایتوں میں ہے. اور پھر آپ جب تشریف لائے تیسرے دن تو صحابہ کرام نے, بڑا مجمع تھا, وہ نہیں تشریف لایا, آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے, تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تشریف نہیں لے رہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ تم پر کیا ہو جائے گی, فرض نہ ہو جائے, لہذا اس کو گھروں میں ادا کرو. تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام گھروں میں بھی تراویحاں پڑھتے تھے. رمضان شریف آتی تھی, حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, اس میں بھی کیا ہوتا تھا, صحابہ کرام گھر کے اندر 20 رکعت ادا کرتے تھے. پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ سستی کرنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, لوگ کیا کر رہے ہیں, سستی کر رہے ہیں اور تلاوت صحیح نہیں کرتے, جو مقصد تھا کہ قرآن پاک پڑھا جائے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ کریں کہ آپ جماعت کروائیں. تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یہ کام پہلے تو نہیں ہوا, یعنی جماعت سے حضور نے تو 3 دن کرایا, لیکن درمیان میں پھر حضور نے اس کو اہمیت نہیں دی, اس کو فرض قرار, اس خدشے سے چھوڑ دیا. تو تنہا پڑھتے ہیں تو تنہا پڑھنا چاہیے. ان کا یہ تھا کہ جماعت کے ساتھ نہ ہو.
تو انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا بھی نہیں اچھا ہے، لوگ سستی کر رہے ہیں، آپ جماعت کروائیں. تو انہوں نے پھر جماعت کروائی. تو صحابہ کرام میں سے اس وقت حضرت علی موجود تھے نا، اہل تشیع تو سب سے زیادہ حضرت علی کا کرتے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ حضرت علی کا قول پیش کریں کہ حضرت علی نے منع کیا ہو. کوئی ایک صحابی، یہ کسی نے کہا ہو کہ یہ آپ جو ہے یہ 20 پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، بلکہ تمام صحابہ نے کیا کیا ہے، ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہے اور صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا ہے. اور حضور علیہ السلام کی سنت سے، یعنی حضور نے بھی تو 3 دن پڑھائی ہے، اگرچہ کم پڑھائی ہے، 3 دن پڑھائی ہے یا 2 دن پڑھائی ہے، تو سنت تو پھر بھی قرار ہے، حضور نے اس کو بنیاد تو قرار دیا. صحابہ کرام نے، حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، انہیں کیا کیا، اسی چیز کو جوڑ دیا. یعنی جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ صحابہ کرام بڑے تگڑے تھے، نیکی پر حریص تھے، وہ بہت خوش ہو کے کام کرتے تھے. لیکن اب بعد میں زمانہ ہے، اب مجھے آپ ایمان سے بتائیں کہ اگر تراویح گھر میں پڑھے جانے کا حکم ہوتا تو گھر میں ہم لوگ پڑھتے آج. تو یہ حضرت عمر کا یہ احسان ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اور پھر نبی پاک کا حکم بھی موجود ہے حدیث شریف میں کہ تم پر میری سنت بھی واجب ہے، میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور خلفائے راشدین کی. تو اصل میں حضرت عمر کا طریقہ یا حضرت ابوبکر کا صدیقہ یا حضرت عثمان کا طریقہ یا حضرت علی کا طریقہ یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، ان کا وہ حضور علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز کو جاری کیا ہے. تو صحابہ کرام نے اپنی طرف سے کوئی چیز بھی کبھی بھی، ہم ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے کہ حضور، اس کی تو حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قیام تم پر فرض کیا رات کا، یہ رمضان کا مہینہ اس کا، اس کی روزہ دن کو فرض کیا، اور رات کا قیام میں نے تم پر سنت کی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، رات کا دن کا روزہ فرض ہے اور رات کا قیام کرنا کیا ہے، سنت ہے. تو یہ سنت موقدہ ہے، جان بوجھ کے چھوڑنا، ترک کر دینا، اس سے یہ گناہ ہے، گناہ گار ہوگا بندہ. لیکن سستی کی وجہ سے نہ چھوڑے، کبھی کبھی رہ جائے تو کیا ہے، مجبوری کی وجہ سے تو اس کی باز پوس نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو حضرت عمر نے شروع کیا، اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اور 20 رکعت ہی انہوں نے شروع کرائی. کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، 8 ہے. ٹھیک ہے جی. تو اہل تشیع نہیں پڑھتے، تو اہل تشیع کا ایسا نہیں ہے، آپ معلومات لیں اہل تشیع کے علماء سے آپ رابطہ کریں گے. ان میں چونکہ کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، تو ان کے ہاں بھی تراویح کی جماعت نماز ہے. وہ جماعت نہیں کراتے، گھروں میں پڑھتے ہیں، یا کچھ جماعت کے بھی قائل ہیں، تو ان کے ہاں بھی ہے، لیکن اتنا اہتمام نہیں جتنا ہمارے ہاں اہتمام ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی تراویح کتنی ہے جی، 20 رکعت، 8 نہیں ہے. 8 رکعت کی طرح جو حدیث میں پاک جو بخاری سے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو 8 پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کتنی نماز پڑھتے تھے رات کو، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ حضور 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 تراویح اور 3 وتر، ان کا یہ خیال ہے. جبکہ اس حدیث میں رمضان کا بھی لفظ ہے اور رمضان کے علاوہ بھی. آپ مجھے بتائیں کہ تراویح رمضان میں پڑھی جاتی ہے یا رمضان کے علاوہ پڑھی جاتی ہے؟ تو اس میں تو ہے رمضان کے علاوہ بھی حضور کتنی پڑھتے تھے، 11 پڑھتے تھے. پھر یہ کہ رمضان المبارک میں تراویح کا وقت کیا ہے، کس وقت پڑھی جاتی ہے، بولیے نا، عشاء کے وقت پڑھی نماز کے ساتھ. اور حضور علیہ السلام جو پڑھتے تھے وہ کب پڑھتے تھے، وہ 8 رکعتیں وہ تہجد کے ٹائم پڑھتے تھے. کیونکہ مسلم میں جو 2-3 روایتیں اس کے ترک ہے، ایک حضرت عائشہ کی روایت ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جس میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام 8 پڑھتے تھے رکعتیں تہجد کی. اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ہی پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا، 2 رکعت فجر کی بھی ساتھ میں، منہا رکعتا الفجر، اس میں 2 رکعتیں فجر کی بھی شامل تھی. تو نماز تراویح آپ کب پڑھتے ہیں، عشاء کے ساتھ. اور وہ جو رکعتیں حضور کے بارے میں 8 آتی ہیں وہ حضور کب پڑھتے تھے. اچھا، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یا غیر جماعت کے ساتھ؟ جو 8 بھی پڑھتے ہیں وہ کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کو اکیلے پڑھا کرتے تھے، جس کو وہ حدیث کو بنیاد بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، ان کا سوال ہے. السلام علیکم جی. میرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں جو قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے یا گھر میں؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ میں قرآن پاک کے اندر جو موبائل اپلیکیشن کے اندر جو موبائل ہوتا ہے قرآن پاک، تو اس کا آپ نے پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فضیلت کی بات اگر کریں تو فضیلت جو ہے وہ
ظاہر کتاب کی جو کتاب کو آپ قرآن پاک کو چھونا، اس کے لیے باقی وضو کرنا اور اس کے لیے اہتمام کر کے بڑا اس کو پڑھنا، اس کی فضیلت یا اہمیت تو زیادہ ہوگی، لیکن موبائل کے اندر جو اپلیکیشن کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کا یہ لحاظ رہے کہ جب تک وہ کھلا ہے تب تک اس کا ادب ضروری ہے کہ آپ اس کو نیچے موبائل کو نہیں رکھیں گے، واش روم کے اندر کھلی ہوئی سکرین لے کے نہیں جائیں گے۔ تو آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کیا کریں، آپ اس کو اچھی جگہ پر رکھ کے اور پاکیزہ ماحول میں اپلیکیشن کے اندر قرآن پاک کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی اس درس کو قبول فرما، جو شریک ان کو اجر عظیم عطا فرما، جنہوں نے اہتمام کیا ان کے اہتمام کو قبول فرما، ہمیں پورا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ نماز تراویح اور نماز وطر اور دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، نماز روزہ، سب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا